بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ معزز محترم سامعین گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا ہم 29واں روزہ افطار کرنے کے قریب ہیں، اور ممکنہ طور پر آج ہماری یہ آخری نشست ہوگی۔ چاند نظر آنے کی صورت میں کل ہم عید الفطر منا رہے ہوں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا اور آج چاند نظر نہ آیا تو کل ہم 30واں روزہ اختیار کریں گے۔ جو رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہتر فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمارے حق میں اسے فیصلہ فرمائے۔ آج ویسے ہمارا جو عنوان تھا وہ ایمان کے بنیادی تقاضے تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا میں نے سویپ کیا ہے۔ 30th کا جو درس کا ٹاپک تھا وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر کل 30 ہوا تو پھر آج والا جو بیسک جو ٹاپک ہوگا اس کو ہم یعنی ایمان کے بنیادی تقاضے پر ہم کل بات کر لیں گے، وگرنہ وہ اگلے سال زندگی باقی تو وہ ایمان کے بنیادی تقاضے کا موضوع نیکسٹ ایئر یا پھر ہمارے جو ماہانہ دروس قرآن ہیں اس میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آج کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ چونکہ نوجوانوں کے ساتھ خاص طور پر ریلیٹ کرتا ہے اور آج کے دور میں اس کی انتہائی اہمیت بھی ہے، تو میں نے چاہا کہ یہ باتیں ایڈریس ہو جائیں۔ فکری بے راہ روی اور جو نظریاتی طور پر بد اعتقادی ہے اس کے اسی الغار میں فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے عقیدہ اور عقیدت کو مضبوط اور استوار رکھنے کے لیے جو صحبت صالح ہے اس کی جو اہمیت ہے اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ آیت جسے ہم نے موضوع بنایا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ سورہ توبہ میں جہاں ان 3 صحابہ کا تذکرہ ہے کہ جن کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول بھی فرمائی، اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا، جناب کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور جناب ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو ان تینوں کی جو دعا قبول ہوئی، توبہ کی قبولیت ہوئی، اس کے مان بعد جب رکوع شروع ہو رہا ہے تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان سے خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، رب ذوالجلال کی خشیت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں سے مفسرین نے، بیٹا جو کرسی پر بیٹھے ہیں نیچے آ جائیں، یہ کرسی پہ بیٹھے بالکل اپنی دنیا میں مگن ہے، نیچے آ جاؤ، شاباش، آگے آ جاؤ، ادھر بالکل آگے آؤ، یہاں دانش بھائی کے ساتھ آؤ، آ جائیں شاباش، آپ ہی کو تو سنانی ہے ساری باتیں، باقی تو بزرگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ادھر کون چھپ کے بیٹھا ہے؟ آپ لوگ بھی ادھر آئیں، یہ چاروں ایک ساتھ یہاں بالکل پہلی لائن میں آ جائیں، شاباش۔ یہ جو 4 اعتکاف والے بیٹھے ہیں، پیچھے والوں کا ایگزیمشن ہے، اعتکاف والے آگے آئے، شاباش۔ آج آخری دن ہے، سن لو، آج میری سن لو، اپنی سناتے رہتے ہو، کبھی میری بھی سن لو۔ ہم گلے بند کے ساتھ بھی آپ سے تقریر کرتے رہیں یار، اتنا تو خیال کریں، کچھ سن لیں ہماری، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ ایک ہوتا ہے مقرر، جس کو صرف تقریر آتی ہو تو اس کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس نے نعرے بھی لگوا لینے، اگلے کو بات سمجھا سکے نہ سمجھا سکے، وہ اپنی تقریر کر کے چل دیتا ہے۔ لیکن جو ایک مدرس یا استاد ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہو اور بچہ انگلیوں کے ساتھ کھیل رہا ہو
تو اس پر کیا گزرتی ہے، ایسے لگتا ہے اس کے سینے میں کسی نے چھریاں ماری ہوں۔ تو ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ آگے تھوڑی سی بھی کوئی ڈسٹورشن ہونا تو ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، وہ توجہ نہیں رہتی، اس لیے کبھی کبھی آپ سے پیار سے ڈانٹ دیتے ہیں، محسوس نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کے تناظر میں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور کلام فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین میں صالح صحبت کی طرف اشارہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، تمہارے معمولات اور تمہارا لین دین جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جو صادقین ہیں ان کی پھر پوری تفصیل اہل تصوف نے بھی بیان کی، فقہا نے اپنے اعتبار سے اپنی ٹرمز کے اعتبار سے بیان کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صادقین کی جو تفسیر ہے وہ خاص طور پر اصلاح احوال پر بات کرنے والے ہمارے مفکرین نے کلام کیا کہ صادقین میں کون کون فال کرتا ہے، کون کون ہے کہ جو صادقین کہلائے گا، چونکہ ایک باقاعدہ درجہ ہے نا۔ جناب صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی تھے، تو ایک دن حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ بہت زیادہ نحیف نظر آتے ہیں، چہرے پر بڑا غم کا اثر ہے، جسمانی طور پر بڑے کمزور اور لاغر نظر آ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جناب بس ابھی جان نکلنے کو ہے، یعنی بہت زیادہ انہوں نے کسی چیز کو فیل کر لیا تھا، اور اس کے فیل کرنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر وہ اثر وارد ہو رہا تھا۔ تو حضور نے جب ان کی اس حالت کو دیکھا تو حضور نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، کیا تمہیں غم لگ گیا ہے کہ تمہارا بالکل چہرہ مرجھا گیا ہے، جسمانی طور پر تم اتنے کمزور لگ رہے ہو؟ تو جناب صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک چیز کا خیال آ گیا ہے اور اس خیال نے مجھے اس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ حضور نے پوچھا بھائی کس بات کا خیال آیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور اس ایمان کی برکت سے آپ سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے تب تک ہمیں چین اور سکون نہیں آتا۔ ہم جب صبح کرتے ہیں تو صبح کے موقع پر بھی ہماری کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے تب تک جو ہے ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ملتا، رات ہماری نہیں ہوتی جب تک آپ کو دیکھ نہ لیں۔ ہم تو صبح و شام اسی خواہش کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم آپ کا دیدار کریں۔ مجھے جو خیال مارے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کل جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ہمارے حق میں بھی جنت آپ کی برکت سے لکھ دے گا، لیکن آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو مقصود کائنات ہیں، آپ تو جتنے درجات اور مراتب ہیں سب سے عالی مرتبے پر فائز ہیں، تو جب جنت سجائی جائے گی تو آپ کا جو محل ہوگا وہ تو ہم گناہگاروں سے اتنا دور ہوگا، پتہ نہیں جنت میں آپ کا دیدار، آپ کی زیارت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ یہاں تو ہماری صبح و شام آپ کو دیکھ کر ہوتی ہے، ہم اس جنت کا کیا کریں گے جہاں آپ کے پاس بیٹھ نہ سکیں گے، جہاں آپ کا دیدار اور آپ کا زیارت اور آپ کا جلوہ نہیں ہو سکے گا۔ قیامت کو ہم کیا کریں گے، جنت کا ہم کیا لے دیں گے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو بس یہ خیال مجھے مارے جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ دیر سکوت اختیار فرمایا، اور اس دل کی کیفیت کو رب ذوالجلال نے جب ملاحظہ فرمایا ہے تو جبریل کو پیغام دے کر بھیجا ہے، اور 5ویں پارے کی وہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، اور وہ انعام جن پر کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ صدیقین ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، وہ شہداء ہیں جن پر رب نے انعام کیا ہے، وہ صالحین ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جناب صوبان کے اس قلبی کیفیت کے نتیجہ میں۔ تو یہ جو صدیقین ہیں، جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں، یہ باقاعدہ ایک درجہ ہے، سلوک کی منازل میں ایک مقام اور مرتبہ ہے جو نبیوں کے معاً بعد آتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کا دل بھی سچا ہے اور جن کی زبان بھی سچی ہے۔ آپ عمومی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ جو صحبت ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ گیدرنگ کا اختیار کرنا، اس کے حوالے سے یہ انسان کے یوں سمجھیے کہ مزاج میں اور اس کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں اس بات کو رکھا گیا ہے کہ انسان
دوسرے کا اثر بہت جلدی قبول کرتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے کہ وہ دوسرے کا جو اثر ہے اس کو بہت جلدی قبول کرتا ہے. تو اس اثر کے قبول کرنے کے اس فطرتی عمل کی وجہ سے فرمایا کہ جو صحبت ہے وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ فرد جو ہے کہاں اٹھنے بیٹھنے والا ہے اور کہاں جو ہے وہ اس کا رہن سہن ہے یا اس کی بیٹھک اور اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحبت صالح جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. فارسی کا ایک شعر پڑھا جاتا ہے, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت. فرمایا کہ جو صالح کی نیک کی جو صحبت ہوتی ہے وہ تجھے نیک بنا دے گی, اور جو طالع ہے یعنی جو گناہگار ہے, جو معصیت میں مبتلا فرد ہے, اس کی جو صحبت ہے وہ تجھے طالع کر دے گی, یعنی رب کا نافرمان بنا دے گی. اور یہ بالکل حقیقت ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اس جانب اشارہ کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. علی دین خلیلکم, فرمایا تم اپنے دوست کے دین پر ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ دوست کے دین پر ہے؟ اس کا تو اپنا دین ہے نا, اس کا اپنا مذہب ہے, اس کا اپنا اعتقاد ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی پہچان, اس کی شناخت, اس کا جو تعارف, اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس بنیاد پر ہے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, وہ انہی کے ساتھ ہی متصور ہوگا. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج وہ ثابت قدم رہے گا, 2 دن مزید کی صحبت اس کو تشکیک میں مبتلا کرے گی, 5 دن کی صحبت اور اس میں ہونے والی ابحاث, ان میں ہونے والے گفتگو شنید, اس میں ہونے والی افکار کی جو ہے ٹرانسفارمیشن ہے یا اس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس دوست کے نظریات کو, اس کے تفکرات کو, اس کے تصورات کو بندہ اپنے اندر قبول کرنا شروع کرتا ہے. چونکہ فطرت ہے, دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے, لا محالہ نتیجہ نکلے گا کہ چند عرصے کے بعد اور چند دن کے بعد وہ بھی اسی سوچ اور اسی فکر پر ہی اپنے آپ کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے صالح صحبت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. یہاں میں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی آسان سے لفظوں کے ساتھ حضور کے فرامین کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا, اور آپ بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ ان باتوں کی جانب ذرا توجہ کریں گے. دیکھیں, کسی بچے کو جب والدین کی جانب سے, استاد کی جانب سے, بڑے بھائی کی جانب سے یا گھر کے سرپرست کی جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یار تم ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے, یار دیکھو میں نے کل تمہیں دیکھا تھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گالم گلوچ کر رہے تھے, تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو. تمہارے بچے نارملی طور پر جو ہے یہ رسپونڈ کرتے ہیں. کچھ تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات تو درست ہے کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کریں. لیکن بعض ہوتے ہیں کہ انہیں سوال پر سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ جواب میں عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو گالی نہیں دی تھی نا, میں بیٹھا ہوا تھا, میں تو سگریٹ نہیں پی رہا تھا نا, وہ فحش باتیں کر رہے تھے, میں تو نہیں کر رہا تھا نا. یہ سننے میں بچوں کی طرف سے ہمیں آتا ہے. اس کا جواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں بڑی زبردست مثال کے ساتھ ذکر فرمایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تو اہمیت ہوگی نا, لامحالہ ہوگی, نہ چاہ کر بھی ہوگی. چاہیں گے کہ ہم حضور ہی کی بات پر عمل کریں, تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں مثال دے کر ذکر فرمایا کہ جو صحبت ہے, کسی کی جو سنگت ہے, کسی کی جو قربت ہے, فرمایا وہ خوشبو بیچنے والے یا بھٹی سلگانے والے کی مثل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحبت ہے, جو سنگت ہے, جو قربت ہے, جو بیٹھک ہے, جو گیدرنگ ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ خوشبو بیچنے والے کی مانند ہے یا پھر بھٹی سلگانے والے کی مانند ہے. بھٹی سلگانے والا کون؟ یعنی آگ بھڑکانے والا. جو بھٹی عام طور پہ ایک بھٹی, مثال جیسے یہ آپ کو بھٹی پر روٹی لگانے والے نظر آتے ہیں, بھٹی سلگانے والے, اینٹیں جس پر بنتی ہیں وہ بھٹی سلگانے والے. تو حضور نے دونوں کی مثال دی, یا تو یہ ہے یا پھر یہ ہے. اور ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھے گا, اسے اگر
وہاں سے وہ کچھ نہ بھی لے، وہاں سے اگر وہ کچھ نہ بھی لے، گھر جب پہنچے گا تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے ہو کر آ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے لباس میں اور اس کے جسم میں خود بخود خوشبو پیدا ہوگی۔ فرمایا کہ یہ خوشبو بیچنے والے کی صحبت ایک نیک صحبت ہی کی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر اگر کچھ لیتا بھی نہیں ہے، یعنی اس خوشبو بیچنے والے سے کوئی خوشبو لیتا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جس جگہ وہ بیٹھ کر آیا ہے وہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، تو وہ جب واپس اٹھ کر آیا تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا نیک صحبت اسی طرح سے ہے۔ ابھی فرمایا کہ ایک بھٹی سلگانے والا ہے، فرمایا تم اس سے کچھ لو یا نہ لو، لیکن جب تم واپس آؤ گے کچھ اور ہو نہ ہو، دھوئیں کی بو تم اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤ گے۔ اب اس بات کو اپنے جواب کے ساتھ جب ہم ریلیٹ کریں، اور اگر جو یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو سگریٹ نہیں پی رہا تھا، وہ پی رہے ہوں، تو یہ حدیث ہمیں جواب دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم سگریٹ نہیں پیتے اس مجلس میں بیٹھ کر، تم فحش گوئی نہیں کرتے، تم گالم گلوچ نہیں کرتے، تم دنیا کی باتیں نہیں کرتے، تم لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، لیکن تم ان کے پاس بیٹھے ہو تو جب اٹھ کر آئے ہو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ اس لیے فکری طور پر اپنی مضبوطی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایک مضبوط فکر کے حامل گیدرنگ کو اور نشست کو اور اس کی تقریب کو اپنا اٹھنے بیٹھنے کا معمول ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات شیخ سعدی نے ذکر کی ہے۔ شیخ سعدی کو آپ جانتے ہیں، سعدی شیرازی ہیں، اور ان کی کتاب ہے گلستان سعدی۔ ان کا انداز، چونکہ یہ ماہر نفسیات ہیں، ان کا انداز یہ ہے کہ یہ تمثیل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے، حکایت کے طور پر کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے بہت خوبصورت پیغام آخر میں نتیجے کے طور پر دیا کرتے ہیں۔ تو شیخ سعدی معروف ہیں اس معاملے میں۔ گلستان سعدی میں انہوں نے ایک بات کو ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے مٹی لا کر دی، مٹی، اور وہ مٹی خوشبودار تھی، یعنی معطر تھی، اس کو میں سونگھتا تھا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا، اب چونکہ یہ تمثیلی انداز ہے نا، نتیجہ نکالنا ہے آگے انہوں نے، تو مٹی تو ان کے پاس آ گئی، اب اس مٹی سے مٹی کو سونا بنا کر نصیحت کیسے کرنی ہے، یہ تو پھر سعدی تو بدرجہ کمال جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سونگا تو اس مٹی میں خوشبو تھی، میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ سعدی کہہ رہے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ دونوں خوشبوؤں کی قسم ہے نا، مشک بھی خوشبو ہے اور عنبر بھی خوشبو ہے، چونکہ بھائی تجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، مجھے تو مٹی نہیں لگتی۔ سعدی نے سوال کیا اور کہتے مٹی نے مجھے جواب دیا، مٹی کہتی ہے کہ میں نہ مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، ہاں کچھ دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، میں پھولوں کے ساتھ کچھ دن رہی ہوں، اس خوشبو میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے ہم نشین کے جمال کا اثر ہے کہ اس نے مجھ مٹی میں بھی خوشبو کو پیدا کر دیا۔ ہم نشین کے جمال کا اثر، ہم نشین کون ہے ذرا دیکھنا ہے، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، تمہارا ہم جولی کون ہے، تمہارا ہم نشین کون ہے، تم میں خوشبو پیدا کر رہا ہے یا تم میں کراہیت پیدا کر رہا ہے، تم میں دین کی محبت پیدا کر رہا ہے یا تم سے دین کے احکامات کی نفرت تمہارے دلوں میں تشکیک کی صورت میں پیدا کر رہا ہے۔ ہم نشین کو دیکھو، اس کا جمال تم پر غالب آئے گا۔ مٹی کو بھی اگر پھول کیفیت دے سکتا ہے تو پھر ایک نیک انسان کی صحبت گناہگار کو بھی نیک بنا سکتی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، ایک اور بات ذرا غور کیجئے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے جو کمپینینز ہیں، حضور کے جو صحابہ ہیں، ان کو جب ہم صحابی کہتے ہیں تو جیسے ہی لفظ صحابی زبان پر آتا ہے تو دل میں ایک سکون سا اور اطمینان سا محسوس ہوتا ہے، ایک ادب اور ایک احترام کی کیفیت جو ہے، جو زبان سے لفظ جاری ہوا اس کا اثر ہمیں دل پہ قائم ہونے لگتا ہے کہ یار کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کون؟ جی صحابی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، تاریخ میں
آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اتنی عبادت کی، اس کے نتیجہ میں صحابی ہو گیا؟ کوئی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسے فرد کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ جس نے یہ کہا ہو کہ جناب میں ایسا تھا، پھر میں عبادت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا رہا کہ مجھے تو صحابی بنا دے، صحابی بنا دے، صحابی بنا دے، پھر اللہ نے مجھے صحابی بنا دیا؟ ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ تھوڑا سا اونچا بولیں، روزہ تو میرا بھی ہے، اونچا بولیں، بولیں۔ ویسے آج ساری تقریر آپ حضرات سے کروانی چاہیے تھی، آخری جو دن ہے، اور 8 دنوں کا امتحان بھی آپ سے لے لینا چاہیے تھا کہ بھائی 8 دنوں میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس کا ذرا جواب دیں۔ چلیں وہ پھر کسی موقع پہ، تو ایسا ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ پھر یہ صحابی لفظ زبان پر آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، صحابی کا لفظ زبان پر آتے ہی سکون ملتا ہے۔ صحابی کیوں بنے، کیسے بنے؟ ان میں ان کے کوئی عمل کا کردار نہیں، ان کی نمازوں، ان کے زکوٰۃ، ان کے صدقہ و خیرات، ان کی عبادت و ریاضت، کسی چیز کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کس چیز کا ہے؟ صحبت کا، حضور کے ساتھ بیٹھنے کا، حضور سے ملاقات کا۔ چند لمحے حضور کے ساتھ گزرے اور وہ لمحے اتنے قیمتی ہو گئے، اس امت کے سارے ولی جمع ہو جائیں وہ ایک طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے صحابی جنہوں نے چند لمحے ہی حضور کے ساتھ کیوں نہ گزارے ہوں، وہ ایک طرف، اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی بندہ خود پکا ہونا چاہیے، بندہ خود مضبوط ہونا چاہیے، وہ اپنی فکری طور پر جناب مستحکم ہونا چاہیے، کہیں بھی اٹھتا بیٹھتا پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحبت جس نے صحابی بنایا اور صحابیت کے مرتبے پر ان عظیم ہستیوں کو فائز کیا، یہ بتاتا ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا اثر رکھتا ہے، اور اگر جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوں تو پھر بیٹھنے والا صحابیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو صحابی کی تعریف یہی کی گئی نا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کو دیکھا یا حضور کی مجلس میں بیٹھا۔ اب یہ دونوں قید اس وجہ سے لگائی ہیں کہ بہت سارے نابینا بھی صحابی تھے نا، تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھنا شرط ہے، تو جنہوں نے دیکھا نہیں تو کہا کہ صحبت، چند لمحوں کی بھی صحبت انہیں میسر آئی، اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ فرمایا کہ وہ امت میں تمام اولیاء صلحاء سے افضل اور اعلیٰ۔ ایک حدیث کا، ایک جنگ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دشمن کی جانب سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اس وقت تک حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، اس نے دیکھا نہیں اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کون سے ہیں، مسلمانوں کے نبی کون سے ہیں، بتاؤ، معاذ اللہ میں آج ان کو ختم کروں، معاملہ ہی ان کا قتل کروں، معاذ اللہ۔ تو جب وہ پوچھتے پوچھتے ایک مقام پر پہنچے تو صحابہ نے کہا وہ سامنے جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مسلمانوں کے نبی۔ اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو قریب پہنچ کر جب چہرہ رسول پر اس کی نظر پڑی تو دیکھتے ہی فوراً دل کی کایا پلٹ گئی۔ آیا تو معاذ اللہ کیسے مقصد سے تھا، لیکن حضور سے اب سوال کرنے لگا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ سوال کس کا ہے؟ جو کافر معاذ اللہ مارنے کی نیت سے آیا ہے کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں چھوڑے جا رہا ہوں، ہے تو کافر، دشمن ہے، مارنے کے ارادے سے آیا، لیکن یہ جانتا ہے مسلمانوں کا جو نبی ہے نا وہ سب دینے پر قدرت رکھتا ہے، میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضور نے بھی جواب میں فرمایا تم ایمان لے آؤ، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روایات میں بیان ہوا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا دل چاہا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم بھی چوموں۔ سواری سے اترنے لگے، جیسے ہی اترے نا تو پاؤں رکاب میں پھنسا، وہیں گرے اور روح نکل گئی، وہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ صرف ابھی کلمہ پڑھا ہے اور اپنی سواری سے اس نیت سے اترے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دست بوسی کر لوں، قدم بوسی کر لوں، وہیں جان نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کسی کو اگر جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں،
ابھی تک تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کی، صرف اتنا ہوا کہ چہرہ رسول پر زیارت نظر پڑی ہے، اور اس نظر پڑنے کے بعد دوسری صرف جب واپس دیکھا ہے اور یہ ارادہ پیدا ہوا کہ حضور کے قدموں کو چوم لوں، روح نکل گئی. لیکن فرمایا اس صحابی کو بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. صحبت ہے، چند لمحوں کا اثر. کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا، تیری نگاہ کی ٹھنڈک کی بات کیا کہنا، اگر تو تک لے تو دوزخ بہار ہو جائے. ہو گئی نا دوزخ بہار. اگر اسی حالت میں مر جاتے تو دوزخ تھی، لیکن کلمہ پڑھا اور چہرہ رسول کا دیدار ہو گیا ایمان لانے کے بعد، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العزت نے اس دوزخ کو ان کے لیے جنت بنا دیا. اور ایسی جنت فرمایا کہ ایسی جنت اس امت کے کسی ولی کو نہیں ملے گی. جو ذہن نشین ہونی چاہیے، بندہ جتنا بھی پکا اور پختہ ہو، صحبت کا اثر ضرور اس پر قائم ہوتا ہے. اس لیے اس صحبت صالح کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کسی کو جناب ابا جی نے زبردستی بھیج دیا تھا مسجد میں، جاؤ جا کے 10 دن جو ہے اعتکاف میں بیٹھو، مولوی صاحب تمہیں 10 دن اپنی باتیں سنائیں گے، وہ سننا. تو پھر وہ بہت سارے باطل خاص طور بیچارے پھنسے پڑے ہوتے ہیں کہ ابا جی نے بٹھا دیا تھا، جی اب میرا تو دل نہیں تھا مسجد میں آنے کا، بھیج دیا جی. یہ ماہانہ درس قرآن میں جو ہے ابا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے لازمی میرے ساتھ جانا ہے. ابا خود بھی آ رہے ہیں، ساتھ اوروں کو بھی لے کر آ رہے ہیں. میرا تو دل نہیں کر رہا تھا، بس میں پھنس گیا، یہ مولوی صاحب کی باتیں گھنٹہ سننی پڑیں گی. زبردستی کوئی پھنس بھی جاتا ہے نا، پھنس جایا کرتا ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جو رد نہیں کی جا سکتی. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اب پتہ نہیں آپ مجھے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے کہ یار مولوی صاحب روزانہ عصر کے بعد نیند بھی آ رہی ہوتی، بھوک بھی لگ رہی ہوتی، پھر بھی پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں، ٹیڑھے بیٹھتے ہیں پھر سیدھا کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں سیدھا کر دیتے ہیں. شاید پتہ نہیں چلیں کچھ اور نہ کہیں تو اتنی دعا کر دیا کریں مولوی صاحب ہمیں ایسی تنگ کرتے رہے. بس ہاں یہ تنگ کرنا جاری رہے اسی طرح سے، ٹھیک ہے. ذہن میں خیال پیدا ہوتا. اب یہاں یہ روایت سنیں، اس کا جواب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، اور زمین پر گھوم کر جو ہے وہ علم کی مجالس کو، ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. اور جب وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر رب ان سے دریافت کرتا ہے کہ کہاں سے ہو کر آ رہے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں لوگ بیٹھ کر آپ کی بات کر رہے تھے، آپ کے دین کی بات کر رہے تھے. تو رب ذوالجلال انہی فرشتوں کو جو چکر لگا کر تلاش کر کے آئے تھے کہ جناب وہ علم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے، دین سمجھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. لا محالہ ہمیں کیا خبر، شاید ہم میں سے کسی کا اخلاص ایسا ہو کہ ہماری اس مجلس کی بھی حاضری اوپر لگ جائے اور رب ذوالجلال کو فرشتے جا کر کہیں جناب ابو ذر غفاری کے صحن میں بھی یہ 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. فرمایا رب ذوالجلال انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو پکڑ کر بٹھایا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کی غرض سے آئے تھے، وہ اپنا مطلب لے کر آئے تھے، اپنی غرض لے کر آئے تھے. کچھ تو ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ اپنے کام سے آیا تھا، وہ تو اللہ کے ذکر کی نیت سے تھوڑی آیا تھا، تو وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اہل ذکر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. رب اسے بھی محروم نہیں کرتا. کوئی بغیر نیت کے بھی اگر اس جگہ سے گزرتے ہوئے تھوڑے لمحے بیٹھ جائے تو رب اس کے لیے بھی مغفرت کا انتظام اور اہتمام فرما دیتا ہے. کیا ایسی کوئی بشارتیں فحش باتیں کرنے والے، دنیا کی باتیں کرنے والے، وقت ضائع کرنے والی جو مجالس اور مجلسیں ہیں، جو گیدرنگز ہیں، اس کے علاوہ حوالے سے کوئی ایسی بشارت کوئی ملتی ہو؟ نہیں. لیکن یہ ایسا ضرور ہے کہ جہاں دین کی بات ہو، جس کا آغاز دین کی بات سے ہو، جس کا انجام دین کی بات پر ہو، جس میں نصیحت کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہو، حضور کی محبت کی بات ہو رہی ہو، تو اس کا فیضان جاری ہوتا ہے کہ بندہ اگر زبردستی بھی پھنس جائے
تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب چونکہ وہ نیکوں کے ساتھ بیٹھا ہے، رب ان نیکوں کا حیا فرماتے ہوئے اس کی بخشش اور مغفرت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ پھر آخری بات آپ سماعت فرمائیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، ہر ایک جانتے ہیں داتا صاحب کو؟ تو جانتے ہیں داتا صاحب کو؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ چلیں کون کون نہیں جاتا ہاتھ اٹھائیں۔ داتا صاحب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پرانوار لاہور میں، داتا گنج بخش علی حجویری، ان کا اصل نام عثمان، ٹھیک ہے؟ تو داتا صاحب علیہ رحمہ جو ہیں، ان کی تحریر تصنیف ہے جس کا نام ہے کتاب کا کشف المحجوب۔ تصوف پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ایک کتاب پر تو ہم 5-6 دن ہم درس دے سکے۔ قوت القلوب، ان کے جو مصنف ہیں ان کا نام کیا ہے؟ او نہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ 3ری صدی کے بزرگ ہیں۔ نہیں، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب قوت القلوب کا ہم فجر میں درس دیتے رہے، جو 5-6 درس ہمارے ہوئے۔ یہ 3ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی 1100 سال پہلے کے ہیں۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ جو ہیں، یہ تقریباً 700 صدی پرانے بزرگ ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب میں آپ نے 4 قسم کے طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ نہیں، یہ کشف المحجوب شریف کا جو واقعہ ہے وہ پہلے میں ذکر کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا ہے، اللہم اصلح اخوانی۔ یہی کلمات دہرائے جا رہا ہے۔ کیا کلمات ہیں؟ اے اللہ میرے دوستوں کی اصلاح فرما دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں پر جو ہے اپنی رحمت فرما دے، ان کو متقی پرہیزگار بنا دے۔ بس یہی دعا کی جا رہا ہے، تو ایک شخص قریب سے گزرا تو اس نے اسے روکا اور کہا کہ اور دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کچھ اپنے لیے بھی دعا کر لے۔ تو اس نوجوان نے جواب میں کہا کہ یہ دعا اصلاً میری ہی ہے، میں اپنے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اب میں یہاں سے جب واپس جاؤں گا، اگر میرے دوست سدھرے ہوئے ہوں گے تو میں بھی صحیح راست پر رہوں گا، اور اگر وہ دوست سدھرے ہوئے نہ ہوئے تو میں بھٹک جاؤں گا۔ اس لیے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہو گئے تو میں بھی ٹھیک رہوں گا، اس لیے کہ انہی کی صحبت مجھ پر اثر قائم کرے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک تو خود مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کے امام ہیں، ان کے ماننے والے شوافع کہلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے، آپ کا پورا دیوان ہے، دیوان شافعی کہلاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ 4 چیزیں جو انسان کی عقل میں اضافہ کرتی ہیں، 4 چیزیں جو انسان کی عقل میں اضافہ کرتی ہیں، اس کے ہوش و خرد، اس کی تفہیم اور اس کے فہم میں اضافہ کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اس میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے فرمایا عقل بڑھتی ہے، دانش بڑھتی ہے، فکر ستھری ہوتی ہے، اور اصلاح کا مادہ مزید قائم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں رکھی۔ بہت ضروری ہے کہ اس دور میں جہاں اور دنیا کے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ ٹارگٹس قائم کریں، اپنے لیے کچھ گولز بنائیں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ تر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ 10 دن یہاں سے گزار کر جا رہے ہیں تو اس کا اثر ہمیں آگے زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ پنکھا بھی ہمارے سر پر تب تک کھڑا ہے جب تک یہ ہمیں ہوا دے رہا ہے۔ جس دن یہ ہوا دینا چھوڑ دے گا نا، اس دن ہم نے اس کو اٹھا کر یا تو کچرے میں ڈال دینا ہے، یا پھر کباڑ والے کے ہاتھ چند ٹکوں میں بیچ کر اسے نکارا کر کے روانہ کر دینا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو ہماری زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ وہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک استاد نے جب کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، تو کسی کی ماں، اس بچے کی ماں جو ہے، بچے کو صبح و شام کبھی ابو بکر کی، کبھی عمر کی، کبھی عثمان کی، کبھی علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کہانیاں سناتی۔ پوچھا جا رہا ہے سب سے کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، ایک کہتا ہے آرکیٹیکچر بنوں گا، ایک کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا۔ بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ تو
تو جواب میں کہتا ہے میں بڑے ہو کر صحابی بنوں گا. صحابی تو نہیں بن سکتا لیکن صحابی جیسا کردار تو اختیار کر سکتے ہیں. تو ہمارا بھی تو کوئی گول ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اب یہ زندگی آگے گزارنی ہے. ہماری پہچان اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے عمل سے کہیں اسلام پر بات تو نہیں آتی. یہ تو ہماری بدنصیبی ہوگی نا کہ ہماری وجہ سے اسلام پر بات آئے. لوگ ہمیں کہہ کر کہیں دیکھو یار, یہ دیکھو یہ اسلام کا ماننے والا اور اس کے کرتوت دیکھو, اس کے کام دیکھو. یہ سوامی لکشمن پرشاد بہت بڑا رائٹر گزرا ہے ہندوستان کا. اس نے سیرت رسول پر کتاب لکھی, اگرچہ ہندو تھا, عرب کا چاند اس نے کتاب لکھی تھی اور اس کو باقاعدہ اس کتاب کو ایوارڈز ملے تھے. تو اس سے کسی نے یہ پوچھا تھا اور اس سے کہا تھا کہ بھائی تو نے جب یہ سیرت لکھی ہے, ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی کتابوں کا تو نے مطالعہ کیا ہوگا, تو بتا تو صحیح ذرا کہ تو اتنی سیرت پڑھنے کے بعد بھی ایمان کیوں نہیں لے کر آتا. تو اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا کردار جو ہے نا وہ مجھے ایمان لانے سے روکتا ہے, کہ یہ عجیب و غریب قسم کے کردار کے لوگ ہیں. جبکہ ہم اپنے اسلاف کی جانب دیکھتے ہیں تو امام محمد کا انتقال ہوا نا, جب ان کا وصال ہوا تو آپ کو کندھا دینے کے لیے ہزاروں کا مجمع تھا, اور اس کندھا دینے والوں میں نان مسلم بھی تھے, کافر لوگ بھی تھے جو ان سے محبت میں ان کو کندھا دینے کے لیے آئے ہوئے. تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ آپ کو جو کافر کندھا دینے آتا تھا, جنازے کو ہاتھ لگاتا تھا, زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا. ہمارے بزرگ وہ گزرے ہیں کہ جن کے جنازے بھی لوگوں کو ایمان دیتے تھے, اور ہم زندہ چلتے پھرتے لوگوں سے ایمان چھین رہے ہیں, گویا کہ مومن ہونے سے انہیں روک رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ داخل اور شامل تو نہیں ہیں. اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں. یہ نہیں میں کہتا کہ جناب کل ہی کل بالکل انقلاب آ جائے گا, بالکل دنیا پلٹ جائے گی, زمین آسمان ہو جائے گی, آسمان زمین ہو جائیں گے, آپ کل ہی غوث الاعظم ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. ہر چیز گریجولی ہوتی ہے نا, تدریجن ہوتی ہے. صرف 3 ٹارگٹس لے لیں, جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے 3 باتیں لے لیں, 1 2 3. یار میں آج رات کو جب یہاں سے اعتکاف سے اٹھ کے جا رہا ہوں نا, تو یہ اگلے سال رمضان کے آنے تک یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے اختیار کرنا ہی کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے گا میں یہ نہیں چھوڑوں گا. وہ 3 چیزیں آپ خود اپنے مزاج, اپنی کیفیت اور اپنے ذوق کے مطابق اس کو اختیار کر لیں. کیا 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ اس پر خود غور کر لیں. میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ یہ 3 چیزیں کون سی ذہن میں لے کر جائیں گے, آپ کون سی لے کر جائیں گے, آپ کون سی لے کر جائیں گے. بس 3 چیزیں نیکی کی ہوں کہ میں یہ 3 کام لازمی کروں گا. کچھ بھی ہو جائے گا میں ان 3 چیزوں کو کسی طور پر بھی نہیں چھوڑوں گا. اگلے رمضان تک میں اس پر قائم رہوں گا. ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ تہیہ کر لیں, فیصلہ کر لیں, یہ میں لازمی کر کے ہی رہوں گا. عزم کرنا بندے کا کام, توفیق دینا رب ذوالجلال کا کام. 3 چیزیں کرنے والی ہو گئیں, اور 3 چیزوں کے بارے میں آپ ٹارگٹ لے لیں, ارادہ کر لیں, یار یہ میں کرتا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہ مجھ سے عمل سرزد ہو جاتا ہے, یہ نامناسب ہے, اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کے رسول کو ناپسند ہے, یہ میری بری عادت ہے, یار یہ عادت مجھے نہیں اختیار کرنی چاہیے. 3 چیزوں کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیں, 3 چیزوں کو اختیار کرنے کا ارادہ کر لیں. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ ان 3 کاموں کی استقامت کی برکت سے کئی اور کام آپ کی زندگی میں داخل فرما دے گا. اور 3 کام جن کو آپ ترک کرنے کا وعدہ کر کے یہاں سے جائیں گے اور اس پر کوشش کریں گے, اللہ رب العزت ان 3 کی برکت سے اور بہت سارے قبیح اعمال آپ کی زندگی سے نکال دیں. چونکہ ایک گناہ دوسری گناہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک نیکی کو اختیار کرنے کے بعد دوسری نیکیاں خود بخود چل پڑتی ہیں. ایک شخص جب حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں چوری بھی کرتا ہوں, میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں زنا بھی کرتا ہوں, آپ کے کہنے پر ایک کام چھوڑ سکتا ہوں, جو آپ ایک کام کہیں گے میں وہ چھوڑ دوں گا, باقی نہیں چھوڑ سکتا. تو حضور نے تینوں میں سے فرمایا ایسا کرو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب جانتے ہیں نا پھر کیا ہوا تھا؟ اگلے دن اس نے زنا کیا. جب ارادہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو فوراً خیال آیا حضور نے اگر صبح مجھ سے پوچھ لیا تو پھر میں کیا کروں گا, جھوٹ بولنا پڑے گا, اور اگر کہتا ہوں کہ میں زنا کر کے آیا ہوں تو اس سے بڑی اور ندامت کیا, لوگوں کے سامنے میرا گناہ کھل جائے گا, اسے چھوڑ. اگلے دن چوری کرنے کے لیے جانے لگا, حضور کو بتانا پڑے گا اور سچ کہنا پڑے گا, چھوڑ. اب ایک جھوٹ چھوڑا تھا نا, اس کی وجہ سے باقی برائیاں بھی چھوٹ گئی. 3 چھوڑیں گے, اللہ اس کی برکت سے ہمیں 30 سے نجات انشاءاللہ عطا فرما دے.
3 نیکیوں کو اختیار کرنے کا ٹارگٹ بنا کر آپ سب حضرات نے یہاں سے جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اور پھر ایک ساتھ دیکھیں، مسجد میں آپ 10 دن رہے، اب اس مسجد کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہو گیا، ایک تعلق ہو گیا. ایک رشتہ تو دوسرا رشتہ ہے وہ بعد میں ہو گیا مدہ، وہ رشتہ بعد میں ہوگا. ایک رشتہ یہ جو مسجد کے ساتھ آپ کا جڑ گیا ہے نا. اب اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا کیسے؟ آتے جاتے رہنا، آتے جاتے رہنا. چلیں، بہت سارے زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو واکنگ ڈسٹنس کے لوگ نہیں ہیں، دور سے آئے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کے دین کی محبت میں، اس مسجد کے ساتھ، اس ماحول سے محبت میں. لیکن ماہانہ جو ہمارا درس قرآن ہوگا نا، اس درس قرآن میں آپ یہ نیت کر لیں، چوتھی میری کہنے پر کر لیں، 3 تو آپ نے اپنی نیت کرنی ہے، چوتھی میرے کہنے پر یہ نیت کر لیں. بھائی جتنے بھی ہم 32 33 34 35 جتنے بھی ہم بیٹھے تھے، یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ہر ماہ میں جو درس ہوا کرے گا، اس درس قرآن کی نشست میں ہم نے آنا ہی آنا ہے لازم. کچھ بھی ہو جائے گا، اس دن کی ہم نے مصروفیت سب ترک کر دینی ہے. اس نیت کے ساتھ آپ گھر سے نکلیں گے، قرآن کی تفہیم کے لیے اور قرآن کی نصیحت سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ یہاں پہنچیں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں اور اس کی سعادتیں عطا فرمائے گا. یہ ایک کام تو ہم نے عید کے بعد بھی لازمی جاری رکھنا ہے کہ ہر مہینے کا جو ہمارا درس ہوگا وہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آخری اتوار بنتا ہے یا پہلا اتوار. اس کی اناؤنسمنٹ آپ سے نمبرز ہم نے لے لیے تھے، وہ گروپ بنا دیا جائے گا. اس کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی اس دن آپ نے اس نماز میں آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو وہ اس کی غیر حاضری سمجھیں کہ ایک طرح سے اپنے اوپر حرام سمجھیں کہ غیر حاضری تو کرنی نہیں ہونی، لا محالہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. استثناء تو ہو سکتا ہے کہ ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے، بھائی شہر سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی چھٹی کر سکتا ہوں. تو استثنائی امر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ موجود ہیں، سہولت ہے، تو آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے. یہ ایک بات آپ نے ساتھ جوڑ کر رکھنی ہے. پھر آپ اور ہمارا ایک ساتھ یہ 8-9 دن کا عرصہ گزرا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میری گفتگو میں کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، کبھی کسی کو میں نے سرزنش کر دی ہو، کسی کو برا کہہ دیا ہو، یا کوئی کلمات آپ کو سخت محسوس ہوئے ہوں، تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. اور آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا کہ میں آپ حضرات کو یوں ہی تنگ کرتا رہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سنیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دوست کی جو مجلس کا ایک لمحہ ہے، یعنی کسی نیک مجلس میں بیٹھنے کا جو ایک لمحہ ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. 100 سال کی بے ریا عبادت. بے ریا عبادت سے مراد کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ عبادت کی گئی ہے. 100 سال کی عبادت ایک طرف، اور علم کی مجلس اور اللہ والوں کی مجلس کا ایک لمحہ اس پر قیمتی اور اس پر بھاری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکوں کی